اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ عزیزان محترم، حمد و ثنا ہے اس لم یزل ذات کے لیے کہ جس کے وجود پر دلیل خود اس کی نعمات ہیں، کہ وہ ذات خود اپنی ذات پر دلیل ہے اور کوئی اس کی مثل نہیں۔ محترم واجب الاحترام سامعین و سامعات، آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو بھی عقیدہ رکھتا ہے اس عقیدے پر اس کے پاس دلیل موجود ہونی چاہیے۔ ہم اگر بحیثیت مسلمان اصل دین یعنی عقیدہ توحید رکھتے ہیں تو ہمارے مسلمان بچے کو بھی عقیدہ توحید پر دلیل کا علم ہونا چاہیے کہ اگر اس فانی دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات ایک ناچیز بے جان مادے سے خود بخود وجود میں آ گئی، یعنی ایک بم بلاسٹ ہوا، ایک دھماکہ ہوا اور خود بخود اس کائنات میں تمام خوبصورت اشیاء، انسان، جانور، یعنی اس کائنات کی تمام چیزیں خلق ہو گئی، تو ان کے مقابلے میں اگر ہم ان کے اس عقیدے کو رد کرتے ہوئے عقیدہ توحید رکھتے ہیں تو خدائے واحد کو مانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ کائنات بنانے والی کوئی ذات ہے، تو آیا ہمارے پاس عقیدہ توحید رکھنے کی یعنی وجود خدا پر کوئی دلیل موجود ہے؟ جی ہاں عزیزان محترم، دلیل نہیں، متعدد دلائل موجود ہیں کہ جن میں سے ہم چند دلائل کا یہاں پر ذکر کریں گے اور امید رکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کافی سود مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک چیز واضح و مبین کر دوں کہ صرف قرآن سے دلیل نہیں دیں گے ہم، بلکہ وہ دلائل کے جو ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے عقلی دلائل دیے ان کا بھی تذکرہ ہوگا، کیونکہ ایک انسان جو خدا کو مانتا ہی نہیں تو وہ خدا کی کتاب کو کیسے مانے گا؟ اس لیے ہم قرآن کے ساتھ، آیات کے ساتھ ہم عقلی دلائل سے بھی استفادہ کریں گے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ایک آیت کے سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں خداوند متعال فرماتا ہے اَفِی اللّٰہِ شَکٌّ فاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں بھی شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ پھر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے اول الدین معرفت، دین کی بنیاد اس ذات کی معرفت ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ کو دلیل دینے لگی ہوں کہ جو آپ ایک ایسے انسان کو دے سکتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتا، ایک عقلی دلیل کہ آپ دیکھیے جب بھی آپ کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ نے وہاں پر آگ نہیں دیکھی دور سے، صرف آپ نے دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، آپ کا ذہن فوراً آگ کی طرف جاتا ہے، یعنی دھواں آگ کے موجود ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ دھواں دال ہے اور آگ مدلول ہے، دال ہمیشہ مدلول کے ہونے کو ثابت کرتی ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی تحریر لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، آپ کا ذہن فوراً اس تحریر کے لکھنے والے کے وجود یعنی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً آپ تحریر کو دیکھ رہے ہیں، تحریر دال ہے اور وہ جو لکھنے والا کاتب ہے وہ مدلول ہے، یعنی تحریر کاتب کے وجود پر دلالت کر رہی ہے۔ اسی طرح ایک آپ آسان الفاظ میں اگر کہنا چاہوں تو اپنے بچوں کے لیے کہ ایک کسی کی آواز کو سنتے ہیں، آپ چاہے جس قدر بھی خدا کو نہ مانتے ہوں، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہاں یہ کسی کی تو آواز ہے، وہ جو کسی ہے یہ آواز اس کے ہونے پہ دلیل ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو اتنی بڑی کائنات، اتنی خوبصورت کائنات کہ جس میں انتہائی نظم و ضبط ہے، کوئی چیز کسی کے اگینسٹ نہیں ہے، سب
چیزیں اس طرح سے اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے کام اپنی اپنی مصولیت کو انجام دے رہی ہیں کہ جیسے یہ ایک خالق کی خلقت ہے۔ عزیزان محترم، یہ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی خالق کے کیسے خلق ہو سکتی ہے؟ دوسری دلیل کہ ابو شاکر دیسانی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے آپ کے معبود کے متعلق رہنمائی چاہیے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اچانک امام علیہ السلام کی نگاہ اپنے چھوٹے شہزادے پر پڑی کہ جن کے ہاتھ میں مرغی کا ایک انڈا تھا جس سے وہ کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ انڈا مجھے دے دیجیے۔ امام علیہ السلام نے انڈے کی طرف اشارہ کر کے دیسانی سے فرمایا، دیسانی یہ ایک قلعہ ہے جس کے چاروں طرف ایک دیوار ہے، یہ چاروں طرف سے بند ہے اور اس کی اندرونی حالت نظروں سے پوشیدہ ہے۔ اوپر کا چھلکا سخت ہے اور اس کے اندر ملائم اور باریک پردہ ہے جس کے اندر پگھلا ہوا سونا اور چاندی ہیں، یعنی زرد و سفید دو قسم کے مایات ہیں جو آپس میں مخلوط نہیں ہوتے۔ نہ تو کوئی اصلاح کرنے والا اندر سے باہر آیا ہے جو یہ بتائے کہ اس نے اندر سے اصلاح کی ہے، اور نہ کوئی خراب کرنے والا اس کے اندر داخل ہوا ہے کہ جو اس کے خراب ہونے کی اطلاع دے، اور اندر کسی کو معلوم نہیں کہ اس سے نر پیدا ہوگا یا مادہ، اچانک پھٹتا ہے اور مور کی طرح کا رنگ برنگا چوزا باہر نکل آتا ہے۔ دیسانی یہ تو بتا تیرا کیا خیال ہے، کیا اس کا کوئی منظم اور مدبر ہے؟ منتظم اور مدبر ہے؟ کیا کوئی ہے کہ جو اس انڈے کے اندر زردی اور سفیدی کو مخلوط نہیں ہونے دیتا؟ کوئی ہے کہ جو اس کے اندر نظم و ضبط کو رکھے ہوئے ہے؟ اس کے بعد ابو شاکر دیسانی کچھ دیر تک سر چکائے سوچتا رہا، اور بالآخر امام علیہ السلام کے اس نورانی بیان نے اس کے زنگ آلود دل سے زنگ کو اتارا اور نور ایمان سے اسے روشن کر دیا، اور بساختہ بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ وہو رسولہ وانک امام وحجۃ من اللہ علی خلقہ۔ میں دیسانی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ ایک اور دلیل سوم، عزیزان محترم، ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ واضح کر دوں کہ دلائل بہت ہے خدا کے وجود پہ، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہر ویڈیو ایک مختصر ہوتی ہے تاکہ سننے والے کو آپ کے لیے مشکل کا باعث نہ ہو، زیادہ وقت نہ لگے، اور ایک مختصر اور جامع الفاظ میں ہمارا پیغام پہنچ جائے۔ تو عزیزان گرامی، اس وجہ سے ہم نے کم دلائل سے استفادہ کیا ہے۔ تیسری دلیل، عزیزان گرامی، ایک بادشاہ تھا جو منکر خدا تھا، اور اس کا وزیر قائل تھا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک قادر مطلق اور حکیم ذات موجود ہے۔ بادشاہ کو راہ راست پر لانے کے لیے وزیر نے بڑی عمدہ تدبیر سوچی۔ اس نے خفیہ طریقے سے بہت سے معمار اور مزدور جمع کیے، اور شہر کی آبادی سے بہت دور ایک لکو دک صحرا میں اینٹ، گارا اور لکڑی وغیرہ ضروری سامان مہیا کر کے ایک عالی شان محل قرار دیا، بنایا۔ وہاں ایک خوبصورت باغیچہ بھی لگوا دیا اور پانی کی نہریں بھی جاری کروا دی۔ جب کام مکمل ہو گیا تو بادشاہ کو وزیر سیر و تفریح کے بہانے اس طرف لے گیا۔ جب بادشاہ نے اس جنگل میں عالی شان محل، عمدہ باغیچہ اور پانی کی بہتی ہوئی نہریں دیکھی تو حیران و ششدر رہ گیا۔ اس نے حیران ہو کر وزیر سے سوال کیا، یہ عظیم الشان محل کس نے تعمیر کروایا؟ بس توجہ کیجیے گا۔ تو وزیر نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عرض کیا، حضور یہ خود بخود بن گیا ہے۔ اب یہ بادشاہ کی سائیکی کو پڑھ رہا تھا اور اس کے مطابق اسے جواب دے رہا تھا، حضور یہ خود بخود بن گیا۔ بادشاہ نے تعجب خیز انداز میں سوال کیا،
وزیر جی کیسے ممکن ہے کہ یہ خود بخود بن گیا؟ وزیر نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ جواب دیا، حضور ہوا چلی، کہیں سے اینٹیں، کہیں سے گارا، پھر اتفاق سے اینٹیں ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ آئی اور دیواریں مکمل ہوئی۔ ادھر سے شہر اور دروازے کی لکڑیاں، شہر بن گیا اور دروازے کی لکڑیاں خود بخود اڑ کے آئیں اور اپنی اپنی جگہ پر لگ گئیں۔ اسی طرح یہ مکان بھی مکمل ہو گیا۔ پھر اتفاق سے کہیں اڑ کر بیج آیا اور بیج اگا اور باغ تیار ہو گیا۔ وزیر کا یہ جواب سن کر غصے میں بادشاہ نے کہا اور قہر آلود نگاہوں سے وزیر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں اتنی جرت کیسے پیدا ہو گئی کہ بادشاہ سے مذاق کرو؟ بھلا مکان بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے اور باغیچہ بغیر لگانے والے کے کیسے لگ سکتا ہے؟ وزیر نے بڑے ادب و احترام سے عرض کی، حضور گستاخی معاف، اگر یہ چھوٹا سا اور مختصر باغیچہ، چھوٹا سا مکان بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتے تو اتنی بڑی کائنات کسی قادر مطلق بنانے والے عالم و حکیم کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اس وقت بادشاہ کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی ہٹی اور وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ اگر اس کائنات کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو زمین و آسمان سب برباد ہو جاتے۔ عزیزان گرامی، اپنے اسی پیغام کے ساتھ ویڈیو کو اختتام پذیر کروں گی۔ عزیزان گرامی، ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں اس کی ذات پر دلیل خود اس کا وجود ہے۔ ہماری اگلی اسی طرح کی ویڈیوز کو، انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بوقت آپ ہمارے پیج کو فالو کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم بسم اللہ۔